بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج کل ہم جو نماز پڑھ رہے ہیں وہ ہماری نماز کیسی ہے، اور حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جو نماز پڑھتے تھے ان کی نماز کیسی ہوتی تھی۔ آج میں آپ کو فرق بتاؤں گا کہ ہماری نماز اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کی نماز میں، اور آپ کو پھر پتہ چلے گا کہ وہ جو نماز پڑھتے تھے تو اللہ تعالیٰ جل شانہ نے ان کے لیے اپنی رحمت کے دروازے کھول دیے تھے، اور ہم جو نماز پڑھتے ہیں تو اللہ معاف کرے کہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب بندہ کوئی نماز پڑھتا ہے تو ایسی نماز بھی ہوتی ہے جو واپس اس کے منہ پر مار دی جاتی ہے۔ اللہ ہمیں اچھی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین سنیں، حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نماز میں خیال آ جانے سے جو ہے وہ باغ وقف کر دیتے ہیں۔ اچھا سنیں، حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ اپنے باغ میں نماز پڑھ رہے تھے۔ آپ جانتے ہیں کہ سعودی عرب میں باغات کی جو کثرت ہوتی تھی، اور آج بھی یہی چیز ہے، ایک پرندہ اڑا اور چونکہ باغ گنجان تھا اس لیے اس کو جلدی سے باہر جانے کا راستہ نہ ملا۔ کیا باغ گنجان تھا، پرندہ اڑا، اس کو باہر جانے کا راستہ نہ ملا، کبھی اس طرف تو کبھی اس طرف اڑتا رہا اور نکلنے کا راستہ ڈھونڈتا رہا۔ ان کی نگاہ اس پر پڑی، کس کی؟ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، کیونکہ وہ پرندہ کبھی ادھر جاتا کبھی ادھر جاتا، تو نگاہ ان کی پڑ گئی نماز پڑھتے ہوئے، اور اس منظر کی وجہ سے ان کا جو خیال ہے وہ ادھر لگ گیا اور نگاہ اس پرندے کے ساتھ پھرتی رہی، اور دفعتاً یعنی کہ اچانک نماز کا خیال آ گیا تو سجدہ سہو کر لیا، کہ سہو بھی ہو گیا کہ کون سی رکعت ہے۔ نہایت قلق ہوا، ارمان ہوا، افسوس ہوا کہ اس باغ کی وجہ سے یہ مصیبت پیش آئی کہ نماز میں بھول ہوئی۔ اب انہوں نے کیا کیا؟ فوراً حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور پورا قصہ عرض کر کے درخواست کی کہ اس باغ کی وجہ سے یہ مصیبت پیش آئی ہے، اس لیے میں اس باغ کو اللہ جل شانہ کے راستے میں دیتا ہوں، آپ جہاں چاہے جہاں دل چاہے اس کو صرف فرما دیجئے۔ اب دوستو کیا کہنے ایسی نمازوں کے، نماز بھی کیسے نہ بنتی اور اللہ تعالیٰ جل شانہ کی رحمت بھی کیسے نازل نہ ہوتی۔ اسی طرح ایک اور قصہ جو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانہ خلافت میں پیش آیا کہ ایک انصاری صحابی تھے، ایک انصاری تھے، اپنے باغ میں نماز پڑھ رہے تھے۔ کھجوریں پکنے کا زمانہ شباب پر تھا اور خوشے کھجوروں کے بوجھ اور کثرت سے جھکے پڑے تھے۔ نگاہ ان پر پڑی، خوشوں پر، اور کھجوروں سے بھرے ہونے کی وجہ سے بہت ہی اچھے معلوم ہوئے۔ دل میں خیال آیا کہ واہ، میرا تو باغ جو ہے وہ بھرا ہوا ہے۔ خیال ادھر لگ گیا، جس کی وجہ سے یہ بھی یاد نہ رہا کہ رکعتیں ہوئیں کتنی ہیں۔ اس کے رنج اور صدمہ کا ایسا غلبہ ہوا کہ اس کی وجہ سے یہ ٹھان لی کہ اس باغ ہی کو اب نہیں رکھنا، جس کی وجہ سے یہ مصیبت پیش آئی ہے۔ چنانچہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آ کر عرض کیا کہ یہ اللہ کے راستہ میں خرچ کرنا چاہتا ہوں، اس کو جو چاہے کیجئے، اور انہوں نے اس باغ کو 50,000 میں فروخت کر کے اس کی قیمت دینوں کاموں میں خرچ فرما دی۔ دوستو پتہ ہے کیا؟ دیکھیں، یہ ایمان کی غیرت ہے کہ نماز جیسی اہم چیز میں خیال آ جانے سے 50,000 درہم کا باغ ایک دم صدقہ کر دیا۔ اور دیکھیں 50,000 درہم آج کا نہیں ہے، یہ 1400 سال پہلے کا ہے دوستو۔ 50,000 درہم 1400 سال پہلے کا، آپ سوچیں کتنی رقم بنتی ہوگی۔ لیکن رقم میں نہیں رکھتی تھی جو چیز سمجھنے والی ہے، ایمان، غیرت، یہ چیز میں نہیں رکھتی تھی۔ اگر ہمارا ایمان دوستو اسی طرح ہو جائے، ہم بھی نماز کو ایسا پڑھیں کہ ایک بھی خیال سوائے اللہ کے ہمارے دل میں نہ ہو، تو ہماری نماز ہے۔ ہم جو اللہ تعالیٰ جل شانہ سے مانگیں گے تو اللہ جل شانہ کی جو رحمت ہے وہ بھی نازل ہوگی۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ صدق اللہ العظیم۔